ہاں خدمت اس وقت ہوگی کہ جب مسجد نبی شریف بنانے کی ترکوں کی باری آئی. ترکوں کی جب باری آئی تو انہوں نے پوری دنیا سے بڑے بڑے ہنرمند مسلمان بلائے. انہوں نے پوری بستی آباد کی. وہاں ہنرمند بلا کر انہوں نے کہا کہ ہر ہنرمند اپنے بچے کو حافظ بنائے. جب اپنا بچہ کوئی نہیں گھر تو بچہ لے کے حافظ بناؤ. وہ پھر انہوں نے کیا پھر اپنا ہنر حافظ جڑے بچے نے انہوں منتقل کر. وہ جب جوان ہوئے کتنا عرصہ لگے ہونا. تو پھر وہ حافظوں کٹھیا کر کے ہنرمندوں کوئی پالش کرنے والا سی, کوئی پتھر کٹنے والا سی, کوئی لکڑی کٹنے والا سی, کوئی دیوار چننے والا سی, کوئی دروازے بنانے والا سی, کوئی گل ٹھوکنے والا سی. سارے وہ حافظ پھر تیار ہوئے. پھر ترکا نے کیا بھائی ہوں تسی مسجد شریف بناؤ لیکن دوران تعمیر گل کوئی نہیں کرے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا. مسجد تو نہ بنائی, ادب احترام تو نہ کیتا. 35 میل انہیں باہر سامان رکھا سی مسجد نبی شریف ترکا بنائی. اتنے تیار ہو کے پھر لے سن مسجد. اتنے بھی اجازت کوئی نہیں سی بھائی پتھر اگر کوئی ایک سوتر بھی ودے ہوا نا اتنے ہتھوڑی مارن کی اجازت نہیں سی. میں تو کوئی مستری انج کر دے نہ انہوں پھر آرڈر سی 35 میل باہر چک کے لے جاؤ. حضور کے سامنے ٹھک ٹھک نہیں کرنا. یہ تو پوری تاریخ ہے نا کہ ترکا نے مسجد کی تعمیر کی. اے محبت رسول اللہ جی میرے آقا میں جی گل کرنے لگا سی وہ وچ ہی رہ گئی ہے. وہ گل انجے جب اسرائیل آئے نا حضور کی بارگاہ اس واسطے میں کہنا جھاڑی راتی کہ حضور نال پیار کیوں کرنا چاہیے, کن کرنا چاہیے. جب اسرائیل آئے نا حضور کی بارگاہ وچ حضور کی مبارک حضور دنیا تو تشریف لے جان لگے. آپ نے اسرائیل نو فرمایا اسرائیل تو قیامت تک میری امت جتنا تو زور لانا ہے نا میرے امتیاں نو دکھ دینا ہے روح کٹن لگیا آج تو سارا زور میرے تے لا میں نو دکھ دے تو جڑا دینا لیکن میرے امتیوں کو دکھ نہ دینا. اے گل بھی حضور نے اپنے تے لے لی. امت ہی کیا کر رہا ہے, اس کے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے, اس کے پاس تو رسول اللہ کے لیے وقت ہی نہیں ہے. یہ جڑا نزادہ وقت ہے نا اتنا سخت ہے. حضور نے فرمایا تو میرے تے سختی کر لے جڑی کرنی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر ان کا اپنی عادت کی. اور مولا کائنات علی مرتضیٰ اتنے بھی یہ حال ہے, یعنی ابھی حضور ظاہری دنیا سے تشریف نہیں لے گئے پھر بھی اپنی امت کا خیال ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں جب رسول اللہ قبر انور جلوہ گر ہو گئے آخری بندہ فرماتے ہیں میں وجنا میں ویکھیا تے حضور دے لب آئے مبارک ہل رہے سن. مولا علی فرماتے ہیں میں کن لایا کہ حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت کو جا. اس واسطے جھاڑی راتی تھوڑے لوگ سمجھتے ہیں مولانا دا کوئی دماغ. میں تے جدوں یہ گلاں پڑھنا تے اپنے وچ رہندا ہی کچھ نہیں. اساں کی کیتا ہے اسی تو بندے بیٹھے ہوندے گوٹے چومدے بندے نہ بیٹھے ہوندے گوٹے کوئی نہیں. ساڈے کو تو جمعے والے دن بھی ٹائم نہیں ہوتا کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھن دا, کیونکہ دکان بڑی عام ہے. جی دکان گاہک کوئی نہ آیا تو پھر روٹی تو کھانی, روٹی تو لبڑی کوئی نہیں. جو مصطفیٰ جان رحمت جیسی پڑھ لیا تھے. لو جی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے نا وہ سجدے میں گر گئے سجدے میں. اور دوسری جگہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ بدر پہنچے اسی سارے ستے رہے, سارے بڑے تسلی نہ ستے رہے. اور ویصلی ویبکی تحت الشجرۃ حتی اصبح, لیکن حضور کی مبارک شان یہ تھی کہ رسول اللہ ایک درخت کے نیچے نماز بھی پڑھ رہے تھے اور حضور رو بھی رہے تھے. ساری رات حضور نماز بھی پڑھتے رہے اور روتے بھی رہے حتی اصبح, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. مولا علی فرماتے ہیں ستے رہے سارے, حضور روندے رہے اپنی غلاموں کے لیے. اور پھر حضور نے صبح دعا مانگ دی, یا اللہ جو کچھ میرے اللہم ان تولک هذه العصابۃ لا توبد, یا اللہ میرے کو ایسا نہ میں لے آیا تیرے کو, اے میں اپنے غلام میرے کو سن میں جے تو اج انہاں دی مدد نہ کیتی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں ہونا. اے حضور نے وہاں دعا مانگ دی. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ کر حضور کی چادر مبارک بھی صدیق اکبر فرماتے ہیں کاندھے سے نیچے گر گئی. دونوں جہانوں کے مالک کو منجی میں جڑی حدیث پاک دیکھا حضور نے دعا ایک ایسی منگ دینا اینج کر کے. میں جتنے امیر لوگ ویکھے انج بھی نہیں کرتے, مطلب لوگ کہن بھائی امیر بھی مانگ رہے ہیں آپ کو,